السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے وٹامن سی کا ٹاپک لے کر آئی ہوں کہ وٹامن سی کی کس طرح سے ہماری باڈی میں کمی ہو جاتی ہے اور یہ کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے اور اس کی کمی ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں اور یہ کس طرح سے لینا چاہیے ہمیں۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ وٹامن سی کا دوسرا نام ایسکاربک ایسڈ ہے اور یہ جو ہے یہ پانی میں حل پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کی سفید رنگ کی قلمیں ہوتی ہیں، اس کی کوئی بو نہیں ہوتا، ذائقہ اس کا کھٹا ہوتا ہے اور گرم کرنے سے یہ وٹامن ضائع ہو جاتا ہے۔ تیزابی چیزیں اسے تباہ کر دیتی ہیں، اس لیے اگر معدے میں تیزابیت ہو، حساسیت ہو تو یہ آبزرو نہیں ہوتا باڈی میں، اور انسان اور دوسرے جانور اپنے جسم میں یہ وٹامن سی خود نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ قدرت کی طرف سے ہی چیزوں میں، فروٹس میں، سبزیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ وٹامن کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ تازہ پھلوں اور سبزیوں میں پایا جاتا ہے، جبکہ گوشت، دودھ، مکھن، مچھلی، انڈے وغیرہ میں کم ہوتا ہے، کم مقدار ہوتی ہے اس کی۔ تمام تر پھلوں میں اور ٹماٹر میں اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پیاز، پالک، گوبھی، تربوز اور آلو میں بھی پایا جاتا ہے۔ جانوروں کی دودھ میں جو وٹامن سی پایا جاتا ہے تو اس کو ہم گرم جب کرتے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو بچے بوتل سے دودھ پیتے ہیں تو جب ہم ان کو گرم کرتے ہیں، کہ گائے کا دودھ ہو گیا یا بکری کا دودھ ہو گیا، اگر آپ بچوں کو دیتے ہیں بوتل میں اور اس کو گرم کرتے ہیں تو یہ وٹامن تھوڑا سا ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان میں وٹامن سی کی کمی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ وٹامن سی جسم کے کچھ حصوں میں پایا جاتا ہے، جن میں جو ہے ہڈیوں کے بننے کے لیے بہت ضروری ہے، دانتوں کے ڈینٹائن کے لیے بہت ضروری ہے، کولیجن فائبر کے لیے، کمنٹ آف کیپلری وال یا عروق شریعہ، چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں ہوتی ہیں ہمارے جسم میں، ان کے لیے یہ ایز اے سیمنٹ کا کام دیتی ہے۔ تو ان سے یہ کچھ چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں اس کی کمی کی وجہ سے۔ تو اب ہم اس کے اثرات دیکھتے ہیں کہ باڈی میں ہمارے اس کی کمی سے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اگر جسم میں وٹامن سی کی کمی ہو جائے تو اس کمی کے مجموعے کا نام سکروی کی بیماری ہے، اور یہ وٹامن سی کی کمی خوراک کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو خوراک کافی دنوں تک اس قسم کی ملے جو تازہ فروٹس اور سبزیوں پر مشتمل نہ ہو تو یہ بیماری ظاہر ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر سمندری سفر کرنے والوں میں یہ بیماری عام ہوتی ہے۔ لیموں کا رس اس بیماری کو روک سکتا ہے۔ لیموں کے رس میں اس کی کافی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے، اور بعض ملکوں میں آلو کو بھی سکروی سے بچنے کے لیے خصوصاً سردیوں کے موسم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ملکوں میں آئرلینڈ وغیرہ شامل ہیں۔ اگر ان ملکوں میں کبھی سکروی وغیرہ کی بیماری پھیل بھی جائے تو پھر آلوؤں کا خط پڑ جاتا ہے، لیکن آج کے جدید دور میں یہ بیماری بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، جبکہ بڑوں میں شاذ و نادر ہی اس کے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ سکروی بیماری میں جسم میں پیدا ہونے والے اثرات کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اثر پذیر ہوتے ہیں ہمارے باڈی پر۔ اس کے زخموں کے مندمل ہونے میں دیری لگتی ہے، ہڈیوں کے بننے میں نقص ہوتا ہے، اور دانتوں کے بننے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، اور خون کا معمول سے زیادہ بہنا اس میں شامل ہے۔ زخموں کے مندمل ہونے میں جو دیر لگتی ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے یہ اثر پذیر ہوتا ہے۔ 1926 میں 2 سائنسدانوں میں وولبیچ اور ہاؤ نے یہ مشاہدہ کیا کہ جلد کے زخم، اسکن کی جو بیماری ہوتی ہے، جو زخم ہو جاتے ہیں اسکن میں، ان مریضوں کو دیر سے ٹھیک ہوتے ہیں، جن میں یہ وٹامن سی کی کمی یا جو سکروی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زخموں کے مندمل ہونے کے لیے کولیجن جن دھاگوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے یہ ریشے نہیں بن پاتے، اور بنے بھی تو وہ کمزور اتنے ہوتے ہیں تو نتیجتاً زخم دیر تک ٹھیک نہیں ہوتے، اور اگر ٹھیک ہو بھی جائیں تو جب بھی کبھی اگر زور لگانا پڑے تو دوبارہ یہ پھٹ جاتے ہیں۔
ہڈیوں کے بننے میں نقص کس طرح ہوتا ہے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی ہڈیوں میں اس وقت آتی ہے جب کہ ہڈیاں کارٹلیج سے اپنی اصلی حالت میں تبدیل ہو رہی ہوں۔ ہمارے جسم میں جتنی بھی ہڈیاں ہیں ان کا پہلے کارٹلیج ڈھانچہ بنتا ہے، اسکیٹل بنتا ہے، بعد میں یہ ڈھانچہ پھر ہڈی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی باڈی میں وٹامن سی کی کمی ہو تو یہ تبدیلی پھر صحیح طریقے سے رونما نہیں ہو پاتی، اور نتیجے کے طور پر پھر یہی ہوتا ہے کہ ہڈیوں میں مختلف جگہوں پر صرف کارٹلیج ہی رہ جاتی ہے، یا پھر ایسی ہڈیاں بہت کمزور ہوتی ہیں اور ذرا سے زور دینے پر ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو یہ وٹامن صرف جانوروں کے دانتوں کے بننے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جبکہ انسانوں میں وٹامن سی کی کمی سے مسوڑوں کی سوزش ہو جاتی ہے، انفلیمیشن ہو جاتا ہے۔ مسوڑے کو اگر ذرا سا بھی ہم دبائیں تو اس میں سے خون رسنے لگتا ہے، اور اگر یہ وٹامن جسم میں کم ہو جائے تو عروق شریعہ، مطلب جو چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں ہوتی ہیں باڈی میں، ان کے اندرونی استر کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں جنہیں ہم اینڈوتھیلیل سیل کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ عام حالت میں یہ ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں، اور ان کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ عروق شریعہ سے یہ جو خون کی چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں ان سے پلازما نہیں رستا۔ لیکن اگر جب یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو ان کی علیحدگی کی وجہ سے، اس سیمنٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے، وٹامن سی کی موجودگی میں جو سیمنٹ بنتا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر وہ سیمنٹ نہیں ہوتا، تو اس طرح خون رسنے لگتا ہے اس سے۔ جزاک اللہ۔